السلام علیکم دوستو، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرلٹی ختم کر دی اور اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی خفیہ سمجھوتا کر لیا ہے، اور اس سمجھوتے کے نتیجے میں جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ خبر جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں بہت ہی زیادہ گرم ہے۔ اور اس خبر کے گرم ہونے کی وجہ عمران خان صاحب کی طرف سے اچانک نیشنل اسمبلی میں واپس جانے اور شہباز شریف صاحب کو چیلنج کرنے کا جو غیر متوقع اعلان ہے وہ اس کی بنیاد بن رہا ہے، اور جس کا اظہار عمران خان صاحب نے گزشتہ روز لاہور میں جرنلسٹوں کے ساتھ ایک ملاقات میں بھی کیا، اور اب اس کے بعد زمان پارک کے اندر عمران خان صاحب نے ایک اجلاس بھی طلب کر لیا ہے جس میں اس بات کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا، یعنی آج اس بات کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ قومی اسمبلی میں جو واپسی ہے وہ ہونی ہے، اور اگر ہونی ہے تو کس تاریخ کو ہونی ہے، اور وہاں پر جانے کا ایجنڈا کیا ہوگا اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اب اس صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے نیشنل اسمبلی میں واپس جانے کا، اس فیصلے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا جو ہے عمران خان صاحب کی نیشنل اسمبلی میں واپسی اور نیوٹرلٹی کا اختتام اور جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کسی خفیہ سمجھوتے تک پہنچنا، یہ نون لیگ کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی تو نہیں ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ نقطہ کہ یہ جو خبر گرم ہے جس کا اظہار بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اسلام آباد کے جرنلسٹک اور پولیٹیکل سرکلز میں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی جو نیوٹرلٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ اب عمران خان صاحب کو مسلسل انگیج کیے جا رہے ہیں، اس خبر گرم ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعتاً ایسا ہے؟ اس سارے صورتحال کا جائزہ لینا میرے نظر میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یقینی طور پر وہ میگا یوٹرن لیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے جب بھی ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ جنرل باجوہ صاحب کا دور ہو، چاہے موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہوں، یا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو جنہوں نے بالواسطہ طور پر انڈائریکٹلی بیک چینل کے ذریعے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو پیشکش کی کہ جناب آپ کے تمام مسائل کو ایڈریس کیا جائے گا لیکن آپ نیشنل اسمبلی میں واپس آئیں۔ لیکن عمران خان صاحب مسلسل اسی بات کا اظہار کرتے رہے کہ یہ ایک ٹریپ ہے، قومی اسمبلی میں کسی صورت واپس نہیں جاؤں گا، اور جانے کا تو اس میں اس ٹریپ کے اندر میں نہیں پھنسوں گا، مسلسل وہ اس بات کا اعلان کرتے رہے۔ لیکن موجودہ حالات کے اندر جب انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑ دی ہے اور آج انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھی توڑ دیں گے، تو اس سچویشن کے اندر جب وہ اسمبلیاں اپنی توڑ رہے ہیں ان کی طرف سے جو نیشنل اسمبلی میں واپسی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس بات کے تانے بانے جا کے جڑتے ہیں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ، کیونکہ عمران خان صاحب نے جس بات کا اظہار کر رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپریل اور مئی میں جنرل الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے اور ان کی جماعت کا یہ ماننا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں واپسی صرف اور صرف گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دینے کے لیے ہے، یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اس وقت شدید ترین خطرے سے دوچار ہے، اور اگر وہ وہاں پر جا کر کوئی مینوپولیشن کریں، جس کا اظہار بھی انہوں نے کیا کہ نون لیگ کے کچھ اراکین اسمبلی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ ان کا ٹیسٹ لیں گے، اور اگر وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے تو وہ اگلے الیکشنز کے لیے ان کو اپنا امیدوار بنا لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کچھ گیم سیٹ کی ہے، اور اس گیم سیٹ ہونے کے اندر جو بنیادی کردار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہتی تو یہ بات بہت سارے جرنلسٹوں کا یہ ماننا ہے اور بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز کا بھی یہ ماننا ہے، خود نون لیگ کے اندر سے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جوید لطیف صاحب بڑی ایک توانا آواز ہے، وہ بھی اسی والے سے اٹھ رہے ہیں کہ جناب یہ جو نیوٹرلٹی والا معاملہ ہے اس کے اوپر ہمارے بہت زیادہ اب ریزرویشنز ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 186 اراکین اچانک پورے ہو گئے اور وہ لوگ جو دھند میں سے باہر نکل کے آ گئے، وہ تمام لوگ جن کے نام بھی لوگوں کو پتہ تھے کہ کس کے ساتھ رابطے ہیں، کس کے ساتھ اختلافات ہیں، ان اختلافات کی وجوہات کیا ہیں، ان تمام لوگوں کا اچانک سامنے آنا، اچانک آ کر جو ہے اعتماد کے ووٹ میں شرکت لینا، اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار ہونا
کہ جناب ہم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ کل رات کو جو ادھر ظہور اللہ روڈ کے اوپر جو اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس میں مسلم لیگ کاف کے پنجاب کے جو بھی اراکین اسمبلی اور اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹر کے رکن تھے، ان کی طرف سے گو ہیڈ دے دیا گیا ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سب کو قابل قبول ہوگا۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک الائنمنٹ ہے، وہ خود اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں کہ جناب میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنمنٹ ہے۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کے گروپ کی جانا عمران خان صاحب کی طرف، وہ بھی اسی سمت میں اشارہ دے رہا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی نئے سیاسی کھیل کا آغاز ہو گیا ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو معروف جرنلسٹ ہیں ندیم ملک صاحب سما ٹی وی کے نا، کل انہوں نے اپنے ٹاک شو میں بھی اسی بات کا اظہار کیا اور انہوں نے انکشاف کیا کہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان نے پس پردہ ایک سمجھوتے کے تحت نئے پلان پر کام شروع کر دیا ہے۔ ندیم ملک صاحب کا یہ کہنا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی کے بغیر پنجاب اسمبلی کے اعتماد کے ووٹ میں 186 اراکین کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے کچھ اراکین واضح طور پر تحریک انصاف سے دور جا چکے تھے، لوگوں کو ان کے نام تک بھی معلوم ہے، مگر آخری رات آزاد اراکین کے علاوہ عمار یاسر بھی پہنچ گئے، اور جو اس بات کا اشارہ ہے کہ جناب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ نیا پک رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں بریک ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجکس موجود ہیں، اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے پر آمادگی اسی تاثر کو مزید تقویت دے رہی ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کچھ نہ کچھ نئی الائنمنٹس ہو رہی ہیں۔ اب یہ جو الائنمنٹس ہیں، اب بہت سارے لوگ ان کا جو ذکر کر رہے ہیں، وہ جو دورہ ہوا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا سعودی عربیہ اور یو اے ای کا، اس کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں، اور یو اے ای کے جو حکمران ہیں ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہ چکا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ جناب 20 ملین جو ڈالرز ہیں وہ عمران خان صاحب کو ووٹن کرکٹ کے ذریعے ان کے فارن فنڈنگ کیس کے اندر، تو یہ ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں نا کہ وہاں پر ان کے پاس آئے تھے۔ تو ویسے تو خام خواہ تو کوئی بھی نہیں دیتا نا، خود عمران خان صاحب اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ، دنیا میں کسی بھی جگہ پر فری لنچ نہیں ہوتا، دنیا ہمیشہ مفادات کے تابع ہوتی ہے اور آپ کو ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ دینا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کچھ نہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو اس سمت میں اشارہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا نیشنل اسمبلی میں واپس آنا، چودھری پرویز الہی کا عمران خان صاحب کی جماعت میں شامل ہونا، اور یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کا عمران خان صاحب کا جو خواب تھا یہ پائے تکمیل تک پہنچنا، ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ کوئی نئی چیس بورڈ اور اس چیس بورڈ کے اوپر چلنے والی کچھ چالیں ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ در پردہ بھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ وہی ملاقاتیں ہیں جن کی بنا پر فواد چودھری صاحب اور پی ٹی آئی کی جو دیگر لیڈرشپ ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تمام دھڑے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے تمام پولیٹیکل دھڑے اب عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اب کچھ گو ہیڈ ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس سچویشن کے اندر یہ والا جو سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی وطن واپسی اور یہ جو لائن اپس ڈیولپ ہو رہی ہیں ود دی سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ اور ود آؤٹ دی سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، کیا یہ واقعتاً مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ تو اس کے حوالے سے بنیادی طور پر تو نیشنل اسمبلی کے اندر ہے نمبر گیم اس وقت تک جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے حق میں ہے، اور اگر پریزیڈنٹ علوی شہباز شریف صاحب کو ایک صدارتی حکم کے ذریعے اس بارے میں پابند بھی کر دیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس وہ نمبرز موجود ہیں جس کے تحت وہ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ بلکہ خواجہ آصف صاحب جو مسلم لیگ نون کے ایک سینئر لیڈر ہیں، ان کی طرف سے بھی اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر جو پریزیڈنٹ اگر ہمیں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں تب بھی ہم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ پریزیڈنٹ کے کہنے سے پہلے بھی کسی بھی وقت اعتماد کا ووٹ لیا جا سکتا ہے، ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی اسی بات کا اشارہ دیا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ جناب نمبرز پورے ہیں، جب اعتماد کے ووٹ کی نوبت آئے گی ہم آپ کو اعتماد کا ووٹ لے کر بھی دکھا دیں گے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساری جو گیم ہے اس وقت وہ عمران خان صاحب کی طرف سے دیے جانے والے اس ایک اشارے کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ نون لیگ کے کچھ اراکین اسمبلی عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ایک اور بیانیے کی موت ہونے جا رہی ہے، اور وہ بیانیہ تھا یہ جو لوٹوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا، کیونکہ جب عمران خان صاحب کی جماعت سے کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب کی پالیسیوں سے اختلاف کیا تو عمران خان صاحب نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی شادی نہ کرے، ان کے بچوں کو اسکول اور کالجز کے اندر ٹانٹ کیا جائے، ان کو ہانٹ کیا جائے، اور ان کے گھروں کے باہر لوٹے لٹکائے گئے۔ یہ ماضی قریب میں جب عمران خان صاحب کی جماعت سے 25 اراکین اسمبلی منحرف ہوئے تھے، عمران خان صاحب نے یہ فتوے خود جلسوں میں دیے تھے، اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا تھا کہ ہمارے اراکین اسمبلی کو توڑنے کے لیے ان کو پرکشش آفرز دی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو یعنی پچھلے سال جو کام مارچ اور اپریل میں غلط تھا، اب اس سال جنوری کے اندر وہ سارے کے سارے جو کام ہیں وہ حلال ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کام کر رہے تھے اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، یعنی پی ڈی ایم کی اپوزیشن، اور اس وقت یہ کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے اس موقع پر اپنے اس بیانیے کو جو لوٹوں کے حوالے سے تھا اس کو دفن کرنے میں عمران خان صاحب کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی سوچ نہیں آئے گی، کوئی امر مانے نہیں ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ جو پرکشش آفرز ہیں وہ حکومت کی طرف سے نہیں دی جائیں گی بلکہ عمران خان صاحب کی طرف سے دی جائیں گی۔ اب اس سچویشن میں اگر کچھ لوگ واقعتاً جس کا اظہار عمران خان صاحب کرتے ہیں، اگر ان کی طرف سے پیش کیے جانے والے اس مفروضے میں حقیقت ہو، تب بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک لگ جائے گا ایک جانب عمران خان صاحب کے اپنے پولیٹیکل نیریٹو پر، اور وہ جو اپنے لیے کچھ مورل گراؤنڈ سیٹ کرتے ہیں ان کے اوپر، اور جب وہ کویسچن مارک لگ جائے گا تو ان کی جو پاپولیرٹی کا گراف دن بدن نیچے آ رہا ہے، جس کا عملی ثبوت ہم نے کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں دیکھا، جہاں پر عمران خان صاحب کو 22 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ملی اور 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ملی۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب کی جماعت وہاں پر اس وقت جماعت اسلامی کے ساتھ، جماعت اسلامی کے بعد تیسرے نمبر پر آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے جو توشہ خانہ تھا، یہ جو فارن فنڈنگ تھا، یہ جو مختلف آڈیوز آ رہی تھی، یہ جو سائفر کے بیانیے تھے، یہ جو مہنگائی کے حوالے سے عمران خان نے بارودی سرنگیں بچھائی تھی، لوگوں تک اب اس کی حقیقت آشکار ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ڈسٹنس اختیار کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب اگر نیشنل اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں تو وہ کسی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے نہیں آ رہے، وہ اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ ہمیں نگران سیٹ اپ کے لیے جو ہے حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ اس بات کا تو سب کو یقین ہے کہ جو نام دیے جائیں گے حکومت کی طرف سے وہ عمران خان صاحب مسترد کر دیں گے، اور جو نام عمران خان صاحب کی طرف سے آئیں گے وہ حکومت مسترد کر دے گی۔ اس کے بعد یہ معاملے نے الٹیمیٹلی جانا ہی الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب پوری جماعت کو بھیجنے کی بجائے چند اراکین اسمبلی کو بھیج دیں تاکہ راجہ ریاض صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر ان کو اس عہدے سے ہٹایا جا سکے، کچھ اس قسم کی وہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں جب یہ وقت قریب ہو، ابھی تو موجودہ حالات میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب معاملہ آ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب نے جب سے اقتدار سے نکلے ہیں، پہلے تو نیوٹرلٹی کو ہی انہوں نے ایک الزام اور ایک جو جس ہم کہہ سکتے ہیں نا کلنک کا ٹیکا بنا کے رکھ دیا۔ وہ کام جو آئین کے تحت ہونا چاہیے تھا، یعنی نیوٹرل رہنا، سیاسی عمل میں شریک نہ ہونا، یہ تو آئین کے تحت اداروں کے لیے بڑا لازم ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اسی نیوٹرلٹی کے لفظ کو ان کے لیے ایک ایسا بدنما نشان بنا دیا کہ جناب یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، یہ باطل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سے مسلسل وہ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے اس بات کو فرض بھی کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں رہی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نیوٹرلٹی کے خاتمے کی وجوہات کیا ہیں؟ بڑی ایک نیچرل سی بات ہے کہ موجودہ حکومت نے ایسا کون سا دکھ دے دیا، شہباز شریف کی حکومت نے ایسا کون سا
کام کر دیا جس نے ابھی نومبر میں ہی بننے والی اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف سے بدزن کر دیا، جبکہ ان حالات میں جہاں پر اکانومی کی ریوائیول کے لیے حقیقی کوششیں کی جا رہی ہیں. خود جنرل عاصم منیر صاحب UAE اور سعودی عربیہ گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی، اور اسی طریقے سے جنیوا میں ہونے والے جو کانفرنس تھی اقوام متحدہ کے تحت، وہاں پر بھی پاکستان کے لیے تقریباً $10 ارب کے وعدے کیے گئے، جس میں سے کچھ میرا خیال ہے کہ 5 یا 7 کروڑ ڈالرز وہ پاکستان کے اکاؤنٹس کے اندر ٹرانسفر بھی ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی کی ریوائیول کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اس موقع پر اگر کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں معاشی بحران بڑھے گا، اور معاشی بحران کا بڑھنا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو کم از کم ایک ایسا نقطہ ہے جو ان کے لیے جسے ہم کہہ سکتے ہیں قابل قبول نہیں ہوگا. لہٰذا اگر یہ نیوٹرلٹی صرف اس وجہ سے ختم ہوگی کہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے کوئی ان کے لیے پرابلم ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی جو پلان بن رہا ہوگا جس کا اظہار ندیم ملک صاحب نے کیا، جس کا اظہار بلکہ طلعت حسین صاحب نے بھی کیا ہے، تو اگر یہ اس طرح کا کوئی پلان اگر بن رہا ہے تو وہ پلان کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچانے اور کسی نہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بن رہا ہے. اب اگر اسٹیبلشمنٹ اس موقع پر آ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، یا عمران خان کو سپورٹ کرنے کا یا کسی نہ کسی اور طریقے سے ان کے نمبرز پورے کر کے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو گھر بھیجتی ہے، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ یقینی طور پر نون لیگ کو ہوگا، کیونکہ نون لیگ تو اس وقت چاہتی ہے کہ کوئی ان کو کان سے پکڑ کر اقتدار سے باہر نکال دے، اور اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد ہی وہ اپنے پولیٹیکل بیانیے کو نہ صرف اسٹیبلش کر سکتے ہیں بلکہ زیادہ طاقتور کر سکتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ لینے کے بعد عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل جو ان کا نیریٹو رہا ہے گزشتہ 11 مہینے کے دوران، وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. تو فائدے میں کون رہے گا؟ میرا خیال ہے کہ فائدے میں نون لیگ رہے گی. یہ وہ نقطہ ہے، میرا خیال ہے کہ اگر اس گیم کو سمجھنا ہے تو اس نقطے پر غور کرنے کی مزید ضرورت ہے. جیسے جیسے اس نقطے پر غور کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر نیوٹرلٹی ختم ہو رہی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.